دوستوں، آج وہ عظیم و شان اور بابرکت دن ہم سب کے درمیان تشریف لا چکا ہے جس کا عالم اسلام بہت شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ آج ماہ شعبان المعظم کی 19 تاریخ ہے اور یہ تیسرا دولت والا منگل کا دن ہے، اور کہتے ہیں کہ جو بندہ ماہ شعبان المعظم کی 19 تاریخ اور منگل کے دن صرف یہ ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیب کھول دیتی ہے۔ آج یہ تسبیح ہر تقدیر بدل دے گی۔ آج ماہ شعبان کی 19 تاریخ منگل کے دن عرش اعظم کو ہلا دینے والی یہ تسبیح لازمی پڑھ لینا۔ دوستوں، ماہ شعبان کا مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ رزق اور دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے بعد جو بابرکت اور نور والا مہینہ ہم سب کے درمیان تشریف لے آئے گا وہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہوگا۔ دوستوں، رمضان کے مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے روزے فرض کیے اور ہر مسلمان پورے 30 دن روزے رکھتا ہے۔ دوستوں، آج آپ لوگوں کی خدمت میں جو عمل لے کر آیا ہوں وہ اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے ہی ہے، کیونکہ رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے کا مقصد اللہ پاک کی خوشنودی حاصل کرنے کا ہے۔ ہر مسلمان اللہ پاک کو خوش کرنے کے لیے، اللہ پاک کے قریب ہونے کے لیے روزے رکھتا ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہوتی ہے، یعنی اگر کوئی اپنے منہ سے اقرار کرے تبھی پتہ چلے گا کہ وہ روزے دار ہے۔ تو دوستوں، آج کا جو یہ خاص عمل ہے، آج کا جو یہ خاص وظیفہ ہے وہ اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے ہی ہے۔ تو دوستوں، آج آپ لوگوں نے ماہ شعبان کی 19 تاریخ منگل کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ اگر آج اللہ پاک سے 900 کروڑ بھی مانگو گے تو میرا اللہ پاک دینے پر قادر ہے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جلد کامیاب ہو جائے، ہر کوئی کامیابی کے شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ راتوں رات کروڑ پتی ہو جائے۔ دوستوں، اگر آپ لوگ بھی جلد کروڑوں کے مالک بننا چاہتے ہیں تو آج ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جسے پڑھنے کے بعد آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی، پیسوں کا انتظام انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اگر آپ پر کروڑوں کا قرض ہے اور وہ بھی اترنے کا نام نہیں لے رہا تو قرض اترنا بھی شروع ہو جائے گا۔ آج ماہ شعبان المعظم کی 19 تاریخ ہے اور یہ منگل کا دن ہے۔ جو بھی یہ خاص وظیفہ پڑھ لیتا ہے وہ اللہ پاک کے قریب ہو جائے گا۔ اگر آج اللہ پاک کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اللہ پاک کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ پاک کی رحمت کے سائے تلے آنا چاہتے ہیں تو آج ماہ شعبان المعظم کی 19 تاریخ منگل کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھیے گا۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ اللہ پاک کے قریب ہو جائیں گے، اتنا قریب ہوں گے کہ اللہ اپنا دوست بنا لے گا۔ جب اللہ پاک کسی کو اپنا دوست رکھتا ہے تو پھر پوری دنیا اکٹھا ہو کر بھی اگر نقصان پہنچانا چاہے تو وہ اللہ پاک کے دوست کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ اللہ پاک کے دوست کی شان ہوتی ہے۔ دوستوں، یہ تسبیح آج جو بندہ پڑھ لے گا، آج ماہ شعبان المعظم کی 19 تاریخ منگل کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بھی پڑھ لے گا، رب کریم پورے سال کی رحمت و برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کے مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کے رزق اور دولت صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والوں، یہ مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، یہ مہینہ فضیلت والا مہینہ ہے، یہ مہینہ رزق اور دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب کے مہینے میں یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ لیتے ہیں تو آپ اللہ پاک کو راضی کر لیں گے۔ اس مہینے میں آپ لوگوں نے زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات بھی کرنا ہے، کیونکہ وہ خود بھی اس مہینے میں صدقہ و خیرات زیادہ سے زیادہ کیا کرتے تھے، کیونکہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، گناہوں کو بخشواتا ہے، ہمارے لیے آسانیوں کا سبب بنتا ہے، ہمارے رزق میں خیر و برکت ہوتی ہے، صدقہ دینے سے برائیاں دور ہوتی ہیں، بلائیں ٹلتی ہیں۔ اللہ والوں، ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتی ہے، تو لہٰذا ہمارے نبی بھی اس مہینے میں صدقہ و خیرات کرتے تھے۔ تو آپ کو چاہیے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس مہینے میں صدقہ و خیرات کریں اور اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کریں۔ اللہ والوں، اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابی مقدر ہو جائے، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج ماہ شعبان کی 19 تاریخ منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں سے گزارش ہے کہ ماہ شعبان کی 19 تاریخ منگل کے دن یہ ایک تسبیح پڑھ لینا بہت ضروری ہے۔
اگر میرا بس چلتا میں آپ میں سے ہر ایک کے گھر جا کر بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا ماہ شعبان المعظم کی 19 تاریخ منگل کا دن برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج ماہ شعبان المعظم کی 19 تاریخ منگل کو لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر ماہ شعبان المعظم کی 19 تاریخ منگل کے دن یہ تسبیح پڑھ لی تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر ماہ شعبان المعظم کی 19 تاریخ منگل کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔ آپ ماہ شعبان المعظم کی 19 تاریخ منگل کے دن جو بھی وظیفہ پڑھتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا یہ چند منٹ کا وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے، اور یہ آج کا مجرب اور مستند عمل ہے۔ یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری بھی تمام حاجات پوری ہوئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجات پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ اللہ والوں، آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری، من پسند شادی بھی مانگے گا تو میرا اللہ پاک غیب سے عطا فرمائے گا۔ ماہ شعبان کی 19 تاریخ پیر کا دن ہے، نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر بن جائے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیجئے گا، پھر پتہ نہیں آپ کو یہ موقع ملے یا نہ ملے، اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ کیا آپ نے میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے؟ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماہ شعبان المعظم کی 19 تاریخ منگل کا دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ منگل بہت سارے آئیں گے، منگل ہر ہفتے آتا ہی ہے، لیکن ماہ شعبان کا یہ تیسرا منگل سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور یہ رات، یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ آج ایک تسبیح پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے، پورے سال کا رزق و دولت اس کی قسمت میں لکھ دیا جاتا ہے۔ پورے سال کی مصیبتوں، ٹینشن اور ڈپریشن سے، مایوسی سے جان چھڑانا اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو آج یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ کے دیکھیے گا۔ آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، سعودی عربیہ، فرانس، اٹلی، دنیا کی جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ شعبان المعظم کی 19 تاریخ منگل کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج دن آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے، بس آپ لوگوں نے آج ماہ شعبان المعظم کی 19 تاریخ منگل کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے لازمی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی اور آپ کا ساتھ مرتے دم تک نہیں چھوڑے گی۔ بس ایک بات کا خیال رکھیے گا، اس عمل، اس وظیفے کو پانی کے گلاس پر پڑھیے گا اور اس پانی کو بسم اللہ پڑھ کے پی جائیے گا، کیونکہ جب آپ لوگ کوئی قرآن کی سورت پڑھتے ہیں، کوئی روحانی نورانی وظیفہ پڑھتے ہیں اور پانی کے گلاس پہ دم کرتے ہیں اور اس پانی کو بسم اللہ پڑھ کے پی جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کے جسم کے کونے کونے سے بیماریوں کا خاتمہ فرما دیتا ہے۔ تو اللہ والو، آج آپ لوگوں نے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ لوگ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کس طرح سے اللہ پاک کی ذات آپ پر رحم اور کرم کے دروازے کھول دیتی ہے، کیونکہ ماہ شعبان المعظم کا مہینہ یہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ بہت خاص مہینہ ہے۔ اس کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے جس کے اندر امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ماہ شعبان کے مہینے کا خاص طور پر اہتمام کیا کرتے تھے اور پورے مہینے کے باقصر روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی اس کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے کہ آپ ایک روزہ بھی چھوڑتے نہیں تھے اور پورے 30 روزے رکھتے تھے۔ اتنے روزے رکھتے تھے کہ شعبان کے مہینے کو رمضان کے مہینے سے ملا دیتے تھے۔ آپ لوگ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ توجہ دلانے کا مقصد کیا ہے، نبی پاک کیوں توجہ دلا رہے ہیں پورے مہینے کا روزہ رکھ کے، کہ آپ لوگ پورے مہینے کا روزہ رکھ کے اس بات کو سمجھ جاؤ کہ یہ مہینہ کتنا خاص ہے اور اس مہینے کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی منسوب کی گئی ہے۔ تو آپ لوگوں نے آج ماہ شعبان المعظم کی 19 تاریخ منگل کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھنا ہے اور یہ دوسرے عشرے کا بھی اختتام ہونے والا ہے۔ تو آپ لوگوں نے آج لازمی یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہوگا۔ اب اللہ والوں، آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رحم چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔
اب اللہ والوں آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے، کیونکہ آج ماہ شعبان کی 19 تاریخ ہے، منگل کا دن ہے۔ آج آپ لوگوں نے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ ماہ شعبان کی 19 تاریخ اس سال میں صرف ایک بار آتی ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا اس بات کو ملاحظہ کر لیجئے گا۔ پہلے آج کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے دعا میں شامل ضرور ہونا ہے، آمین ضرور بولنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا آمین اللہ پاک قبول کر لے اور جو لاکھوں لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں ان سب کا بیڑا پار ہو جائے، تو لہٰذا دعا میں آپ لوگ ضرور شامل ہوا کریں۔ اجتماعی دعاؤں کے بہت فائدے ہوتے ہیں، تو اللہ والوں دعا میں ضرور شامل ہوں۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے اپنے پیارے حبیب سے محبت کرنے کا واسطہ، تجھے صبح اور شام کا واسطہ، تجھے پیارے پیارے مدینے کا واسطہ، تجھے خانہ کعبہ کے غلاف اور حجر اسود کا واسطہ، تجھے بی بی زینب کی چادر کا واسطہ، میرے مولا حسنین کریمین کی قربانیوں کا واسطہ، میرے مولا حضرت ابو بکر صدیق کی صداقت، عمر فاروق کی عدل و انصاف، عثمان غنی کی حیا کا واسطہ، مولا علی کی شجاعت کا واسطہ، میرے مولا ہم سب کی ہر نیک جائز حاجت کو پورا فرما دے، میرے مولا ہماری تنگ دستی، ہماری بے چینی سب کو دور فرما دے، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، میرے مولا ہمارے گھر میں خیر و برکت پہلے کی طرح لوٹا دے، میرے مولا جس طرح پہلے ہمارے گھر میں بہترین گزارا ہوتا تھا، رزق کی بھرمار ہوتی تھی، مہمان آتے تھے پیٹ بھر کے جاتے تھے، میرے مولا اب تو مہمان رکنے کے لیے نہیں بھی آتے، اور مہمان جب آتے ہیں ایک وقت کا دینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، میرے مولا ہمارے رزق حلال میں برکت عطا فرما دے، ہمارے دل کو غنا سے پاک کر دے، ہمارے دل میں اپنی محبت پیدا فرما دے، اپنے پیارے حبیب کی محبت پیدا فرما دے، 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، میرے مولا ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے جن گناہوں کی وجہ سے ہم لوگ نمازیں نہیں پڑھتے، ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے جن گناہوں کی وجہ سے ہم اپنے والدین کی گستاخی کرتے ہیں، ہم لوگ ان کا احترام نہیں کرتے، میرے مولا ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے جو ہماری کامیابی کی آڑ میں آ جاتے ہیں، میرے مولا جو بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے، بہترین رشتہ کروا دے، جو مقروض ہیں ان کے قرضے اتار دے، غیر سے اسباب پیدا فرما، جن کے مکان نہیں ان کو اپنے مکان عطا فرما دے، جو کرائے کے مکان پر دھکے کھاتے ہیں میرے مولا اپنا ذاتی مکان عطا فرما دے، میرے مولا اپنے سوا ہمیں کسی کا محتاج نہ بنانا، ہمیشہ اپنا بنا کے رکھنا، میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے مسلمانوں پر اپنا خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما، میرے مولا ان کو جو ابھی جہاد کر رہے ہیں جو مسلمان میرے مولا ان کے درجات میں بلندی عطا فرما، ان کو کامیابی عطا فرما، ان کے حوصلوں کو اور بڑھا دے، میرے مولا ہم مسلمانوں کو بھی ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے حکمرانوں کو غیرت ایمانی شجاعت حیدری سے سرشار فرما دے، میرے مولا ایمان پر خاتمہ عطا فرما، قبر کے عذاب سے بچا، جہنم کے عذاب سے بچا، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھا کریں، اور آپ لوگ دعاؤں میں ضرور شامل ہوا کریں۔ آپ کی آمین کہنا، آپ کی آمین بولنا اللہ والوں رائے گا نہیں جائے گی۔ جب روز محشر آپ کے نامہ اعمال کو تولا جائے گا اور اس کے اندر ایسے ایسے اعمال ہوں گے، ایسی ایسی نیکیاں ہوں گی، آپ لوگ حیران رہ جائیں گے کہ میں نے یہ نیکی کری نہیں۔ اللہ پاک فرمائے گا تو نے اس دن دعا مانگی تھی نا، میں نے تیری وہ دعا قبول نہیں کری، اس کے عوض تجھے حج کا ثواب دے دیا، اس کے عوض تجھے میں نے صدقہ کرنے کا ثواب عطا کر دیا۔ اللہ والوں اس طریقے سے جب ہمیں انعامات ملیں گے نا، ہم سوچیں گے کہ کاش ہم لوگوں نے اپنا سارا وقت عبادت میں ہی گزارا ہوتا، سارا وقت اللہ پاک سے دعا کرنے میں ہی گزارا ہوتا۔ تو لہٰذا تھوڑی سی دعا ہوتی ہے 1-1.5 منٹ کی، دعاؤں میں ضرور شامل ہوا کریں۔ اب آپ لوگوں نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھی فوری طور پر آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اللہ والوں، یہ خاص اعمال ہیں، یہ بزرگوں کے بتائے ہوئے مستند اعمال اور مجرب اعمال ہیں جن میں چھوٹی سی غلطی کوتاہی کی بھی کوئی گنجائش نہیں۔ اس لیے جیسے وظیفہ بتا رہا ہوں، جو طریقہ، جو ترتیب بتا رہا ہوں، جو تعداد بتاؤں گا، اپنے پاس لکھ لو یا یاد رکھو، ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کر لو، چینل کو سبسکرائب کر لو، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ ہمیں وظیفہ کرنا کس طریقے سے۔ ترتیب سب سے اہم ہوتی ہے، میں بارہا کہہ رہا ہوتا ہوں، ترتیب سب سے اہم ہے۔ آپ لوگ ایک مٹھی چینی لے لیں، چینی صاف ستھری ہونی چاہیے، کوئی چیز مکس ہوئی بھی نہ ہو، ثابت دانے چینی کے لیے گا۔ ایک مٹھی چینی لے لیں، ایک مٹھی سے زیادہ ہی لے لیں، ایک پلیٹ میں ڈال لیں، کٹوری میں ڈال لیں، اس کو اپنے سامنے رکھ لیں، ایک گلاس پانی بھر کے وہ بھی اپنے سامنے رکھ لیں۔ اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو عمل کرنا ہے، اللہ پاک کا اسم اعظم ہے، اور یہ اسم اعظم بھی بہت خاص ہے۔ اللہ والوں، ویسے تو اللہ پاک کا ہر نام ہی خاص ہوتا ہے، ہر نام کی فضیلت بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن یہ جو نام ہے اللہ پاک کا، یہ صفت بہت اعلیٰ ہے، اس صفت کا مقام بہت زیادہ ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے ایک مٹھی چینی کے اوپر پڑھنا ہے۔ وہ کیا نام ہے؟ یا غفارو، یا غفارو، یا غفارو، یا غفارو۔ یا غفارو کے مطلب کیا ہوتے ہیں، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ درگزر، ایک معنی ہے درگزر، اور دوسرا پردہ پوشی کرنے والا، درگزر کرنے والا، پردہ پوشی کرنے والا۔ یا غفارو، یا غفارو، یا غفارو۔ اللہ پاک کی ایک صفت ہے یا غفورو، ایک صفت ہے یا غفارو۔ میں یا غفارو کی بات کر رہا ہوں، یا غفورو بھی ہمیں پڑھنا ہے اس عمل کے اندر، لیکن پہلے نمبر پر ہم لوگ یا غفارو کو پڑھیں گے۔ یا غفارو ایک بار ہو گیا، یا غفارو دو بار ہو گیا، یا غفارو تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا غفارو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا غفارو کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ 100 ٹائمز آپ لوگوں نے یا غفارو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا غفارو اللہ پاک کا بہت ہی خاص نام ہے۔ یا غفارو پڑھنے والوں کے اللہ پاک نظر انداز فرماتا ہے۔ مطلب گناہ جو ہوتے ہیں نا ہمارے، سب سے ہماری ناکامی کا جو وجہ ہے وہ ہمارے گناہ ہیں۔ اگر ہمارے گناہ نہ ہو، ہم لوگ کامیاب ہی رہیں۔ اور یہ مولا علی شیر خدا کا فرمان رحمت نشان ہے کہ اگر تمہارے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہی چبھتا ہے۔ تو اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کروانی ہے۔ اللہ پاک کو اللہ پاک کے اسم اعظم یا غفارو سے پکارنا ہے تاکہ اللہ رب العزت درگزر فرمائے، پردہ پوشی بھی فرمائے، کیونکہ ہماری عزت بھی رہے نا۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا پردہ چاک ہو جائے، اور جب ہمارا پردہ چاک ہو جائے تو دنیا والے جینے نہیں دیتے، وہ تانے پہ تانے پہ تانے دیتے ہی رہتے ہیں۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر کیا پڑھنا ہے؟ یا غفارو۔ یا غفارو کو پہلے نمبر پہ ایک تسبیح کی صورت میں آپ لوگوں نے پڑھ لیا۔ اس کے بعد اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ یہ قرآن پاک کی بہت ہی خاص صورت ہے۔ اس صورت کو سورۃ الکوثر کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، یہ صورت اتنی خاص ہے کہ اس صورت کو دولت کا مقناطیس کہا جاتا ہے، اور اس صورت کو نظر بد، جادو، جنات کو کاٹنے والی صورت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ صورت بندشوں کو کھولتی ہے، رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹاتی ہے، نظر بد کو جلا دیتی ہے، اور جو آپ پر جادو کرواتا ہے وہی برباد ہو کر رہ جاتا ہے۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کفار مکہ کے لوگ تانے دے رہے تھے، آپ کو تکلیف پہنچا رہے تھے، تو اس وقت اللہ رب العزت نے اس صورت کو نازل کرا اور بتا دیا کہ اے حبیب، ہم تمہارے نام کو اتنا بڑھا دیں گے، تمہارا چرچا اتنا کریں گے کہ قیامت تک تمہارا ذکر ہوتا رہے گا، اور جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ اور کوثر کی بھی بشارت دی گئی، اور نماز پڑھنے کا اور قربانی کرنے کا بھی حکم سورۃ الکوثر کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ والوں، اس سورت کے آپ نے پہلے بھی بہت سارے وظائف پڑھے ہوں گے، تو آج آپ لوگوں نے
دوسرے نمبر پر سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پہ یا غفارو کو پڑھا، 100 بار پڑھا، پانی کے گلاس پہ دم کرا، چینی پر دم کرا۔ اسی طریقے سے دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے 129 مرتبہ، 129 ٹائمز سورۃ الکوثر پڑھی جائے گی۔ اور آپ نے کوشش کریں بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں، بسم اللہ کے بغیر بھی پڑھیں گے تو بھی ہو جائے گا۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 129 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والو، اس وظیفے کو پڑھنے میں تھوڑا وقت لگے گا، لیکن ایک بار کرنے والا عمل ہے۔ انشاءاللہ ایک بار کریں گے، اس کا اثر 1 ہفتے تک تو رہے گا۔ اور اگر آپ لوگ وقت نکال کر اس وظیفے کو لگاتار 7 دن تک کر لیتے ہیں تو اللہ والو جو مانگے گے وہ ملے گا۔ آپ کے راستے کی ہر رکاوٹ ہٹے گی، کیونکہ اس وظیفے کے اندر صدقہ بھی ہے، اس وظیفے کے اندر شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، کیونکہ جو پانی ہے وہ رحمت والا پانی ہے۔ کسی اگر آپ بیمار کو پلائیں گے انشاءاللہ شفا ہو جائے گی۔ بچہ آپ کا کمزور ہے، اس بچے کو پلائیں، اللہ پاک صحت عطا فرمائے گا۔ روتا بہت ہے، چڑچڑاپن بہت ہے اس کے اندر، ضد بہت کرتا ہے، انشاءاللہ ضد ٹوٹے گی۔ اور اگر اس کو بھوک نہیں لگتی تو یہ وظیفہ سب سے بہترین ہے۔ اگر اس کو بھوک نہیں لگتی، کھانا نہیں کھاتا، اس وظیفے کو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ کو پانی پلائیں، تھوڑی سی چینی اس کو کھلائیں، یقین کریں خود آپ سے کھانا مانگے گا۔ آپ لوگ بولیں گے پتہ نہیں کیا ہو گیا، رات میں سونے نہیں دیتے تو رات میں اٹھ کے مجھ سے کھانا مانگتا ہے۔ یقین کریں اتنا زیادہ بھوک اس کو لگنے لگے گی۔ اللہ پاک اس طریقے سے شفا عطا فرمائے گا، پیٹوں کے کیڑوں کو بھی مارے گا، جو پیٹ میں کیڑے بن جاتے ہیں ان کو بھی مارے گا۔ انشاءاللہ شفا ہی شفا ہے، کیونکہ اللہ پاک کے جو اسم اعظم ہیں شفا والے ہیں، قرآن پاک کے اندر شفا ہے، اور جو سورت آپ پڑھیں گے وہ تو ہے ہی شفا والی سورت۔ تو اللہ والوں سورۃ الکوثر کو 129 مرتبہ پڑھنے کے بعد اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ جو سورت پڑھنی ہے وہ بھی بہت خاص سورت ہے، یہ ہے سورۃ الفاتحہ۔ یعنی آپ لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہ والو، اب آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ شریف کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، اس کو ذرا توجہ سے ملاحظہ کریں۔ صرف 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھا جائے گا، لیکن بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے، اور آپ لوگوں نے آخر میں آمین بھی کہنا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھتے وقت کہیں آپ کا دھیان ادھر ادھر نہ جائے، فوکس وظیفے پہ ہو، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں، پھر اس عمل کو کریں۔ اپنی حاجت کو میں تو کہہ رہا ہوں لکھ کے رکھ لیں، اور بار بار اس پرچے پہ دیکھتے رہیں۔ تسبیح ہاتھ میں لے لیں یا ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھیں، تاکہ اس کی جو تعداد ہے وہ آگے پیچھے نہ ہو۔ آپ لوگوں نے پورا فوکس کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھنا ہے، کیونکہ ایک بار کرنے والا عمل ہے، اور اگر 7 دن کر لیتے ہیں، اللہ والوں ہم بھی صبح دیہاڑی کرنے بھی تو جاتے ہیں نا، 9 گھنٹے 12 گھنٹے 18 گھنٹے تک محنت کرتے ہیں، کیا 5 منٹ اللہ کے لیے نہیں نکال سکتے؟ صرف 5 منٹ اللہ کے لیے بھی نہیں، وہ اپنے لیے نکالنے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو آسانی کی طرف لے جانے کے لیے نکالنے ہیں۔ انشاءاللہ یہ 5 منٹ آپ کے ایسے ہوں گے کہ جو آپ 9 گھنٹے نوکری کرنے جا رہے ہیں نا، اس سے زیادہ ان 5 منٹ میں آپ کو مزہ آنے والا ہے۔ انشاءاللہ شفا، کامیابی سب ملے گا، جو مانگیں گے، دولت، شہرت، سب آپ کو انشاءاللہ ملے گی۔ اللہ والوں، سورۃ الفاتحہ شریف کو 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھنے کے بعد آخر میں آپ لوگوں نے، اللہ پاک کا ایک نام ہے یا غفورو، یعنی بہت بخشنے والا، بہت بخشنے والا، یا غفورو، یا غفورو سے اللہ پاک کو پکاریں گے۔ اور جو بندہ یا غفورو سے اللہ پاک کو پکارتا ہے، اللہ پاک نظر رحمت فرماتے ہیں، نظر کرم فرماتے ہیں۔ اور اگر ہم پر ایک بار نظر کرم ہو گئی نا اللہ والوں، صرف ایک بار نظر کرم ہو گئی، یہ پھر ہماری پوری زندگی کے لیے یہ نظر کرم کافی ہو جائے گی۔ آپ دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا، کوئی عمل بتایا تھا، کوئی ایسا وظیفہ بتایا جو کہ مجرب ہے،
جو کہ مستند عمل ہے، اللہ والوں وہ وظیفہ میں لے کر آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ دعائیں دیں گے کہ واقعی کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ آخر میں یا غفور پڑھنا ہے، بہت بخشنے والے، 313 کی تعداد میں پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ پانی پہ دم کریں، چینی پہ دم کریں۔ اب دیکھیں آپ نے کرنا کیا ہے۔ اب پہلے تو دعا کر لیں، دعا کر لیں۔ دیکھیں اول آخر آپ نے 3 بار تو درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے۔ 3 بار، 11 بار پڑھیں گے زیادہ فائدہ ہے، لیکن 3 بار تو کم سے کم پڑھیں۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے میں نے بتایا، یا غفارو کا یا غفارو پڑھنا ہے پہلے نمبر پہ، دوسرے نمبر پہ سورۃ الکوثر، تیسرے نمبر پہ سورۃ الفاتحہ، چوتھے نمبر پر یا غفورو۔ یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، اور ہر بار پڑھنے کے بعد آپ نے پانی پر بھی دم کرنا ہے، چینی پر بھی دم کرنا ہے۔ یہ اس طریقے سے آپ کا وظیفہ ہو گیا۔ اب چینی کو صدقہ کر دیں یا پھر کسی پیڑ کی جڑ میں ڈال دیں، کچھ میٹھا بنا کے معصوم بچوں کو کھلا دیں، یعنی کہ آپ نے پلیٹ کے اندر رکھ دی اس چینی کو اور اپنی چھت پہ رکھ دیں، چڑیا وغیرہ چیٹیاں وغیرہ کھا لیں گی۔ قبرستان میں ڈال کر آ جائیں جہاں پر کیڑے مکوڑے زیادہ ہوں، وہاں ڈال کر آ جائیں۔ اس طریقے سے یہ آپ کا صدقہ ہو جائے گا۔ پانی کو خود پی لیں، آپ خود پی لیں یا کسی کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں اس کو پلا دیں، شفا ہی شفا ہے۔ دیکھیں دعا جو اچھے انداز میں مانگی جائے گی، بس یہ ذہن میں رکھیے گا، دعا آپ نے بہت بہترین طریقے سے مانگنی ہے، اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ دیکھیں وہ رب مسبب الاسباب ہے، وہ جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا نہ اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے، وہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو لہٰذا اس عمل کو خود بھی کریں، دوسروں کو بھی بتائیں۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدا کے ساتھ کے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔